بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 373 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اگر تم مجھے قتل کر کے گاڑ دو۔ کون ہے میرا والی وارث جو تم سے پوچھے بھی؟ آج تک تو کوئی نہیں آیا۔ ایک بھائی کا رشتہ تھا، اسے خود تم نے بعد میں ختم کیا، اور تم سے پہلے میں ختم کر چکی تھی۔ اسے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ نازو ایک دم آگے بڑھی۔ مت رو مونی، کچھ نہیں کہے گا تمہیں یہ۔ اس نے مونی کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں مونی بھی نہیں رہی اب۔ وہ روتے روتے بولی، میں نے اپنا نام مذہب سب بدل دیا ہے، اب میں رضیہ سلطانہ ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے ملتان میں ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر، وہ ایک مسجد کے امام ہے۔ نہیں یقین تو معلوم کر لو۔ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا سوائے اس کے کہ میں پہلے ہندو تھی اور اب اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اپنی مرضی سے، کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے۔ کوئی گواہ نہیں میرا سوائے ان کے اور چند نمازیوں کے جن کو میں نہیں جانتی، مگر میں بتا سکتی ہوں۔ وہ مسجد کہاں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نازو نے کہا، تم آؤ میرے ساتھ، ہاتھ منہ دھو لو، پھر بات کریں گے ہم سب آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا کے۔ اسے کسی بچی کی طرح دوسرے کمرے میں لے گئی جو گھر سے نکل گئی اور پھر لوٹ کے ماں کے پاس آ گئی ہو۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ دنیا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ اسے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب سوالات ابھی نہیں کیے جا سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم سب بیٹھ گئے۔ محسن اور غالب چپ تھے مگر شرمندہ نہیں تھے۔ اکرام شیخ شرمندہ نظر آتا تھا، لیکن راجہ کے لبوں کی بے نام سی مسکراہٹ میری بے بسی کا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی تھی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں پریشان بھی تھا، شرمندہ بھی، مشتعل بھی اور مطمئن بھی۔ مطمئن اس سے احساس ہے کہ باقی سب نے مونی کو وہ نہیں سمجھا جو میں سمجھتا تھا۔ شاید قصور میری ہی سوچ کا تھا۔ وہ سب تو غلط نہیں ہو سکتے تھے۔ چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں نے کہا، اب اتنا تو بتا دو یہ بلا نازل کیسے ہو گئی؟ ہمیں تو خود بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اکرام شیخ بولا، میں نے لاہور فون کیا تھا تمہارے دوست منظر کو۔ اس کو ایک تو یہ بتانا تھا کہ شاید 2-4 دن بعد ہم کو کہیں جانا پڑے۔ غالب اور محسن کے پہنچ جانے کی اطلاع دینی تھی۔ شیلا کی اور اس کے بچے کی خیریت معلوم کرنی تھی۔ مجھے ایک جگہ سے فون کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ کہاں سے فون کیا تھا؟ اسی شپنگ ایجنٹ کے آفس سے جس کے ذریعے لانچ کا سودا ہوا ہے، اکرام شیخ بولا۔ وہ مجھے کچھ دیر کے لیے آفس میں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ میں نے لاہور فون گھما دیا، سننے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اطمینان سے بات ہوئی۔ میرے بال بچے مجھے دعا دیتے ہیں نا؟ محسن بولا، ہاں بیوی نے کہا ہے کہ دودھو نہو پوتوں پھلو۔ بچہ خیر سے بالغ ہو گیا ہے اور تعلیم بالغاں کا وہی کورس پڑھ رہا ہے جو سب پڑھتے ہیں۔ اکرام شیخ بولا، یار یہ بھی کوئی وقت ہے مذاق کا؟ میں نے کہا، سوری یار۔ منظر نے ایک کام کی بات تو یہ بتائی کہ وہ زمین جس پر MWD کمپلیکس تھا اور جس پر دلاور نے وزیر ہاسپٹل تعمیر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا، نواب خسرو جمشید کی مہربانی سے۔ مہربانی کیسی؟ اس نے اپنی جان کا سودا کیا تھا۔ میں نے کہا، بہرحال اس زمین کے حقوق ملکیت کے کاغذات عدالت میں داخل کر دیے گئے ہیں، اکرام شیخ نے کہا، اور فیصلہ ہونے تک خود منظر مختار عام کی حیثیت سے بھی تمام معاملات کا نگراں ہوگا۔ جمشید نے حسب وعدہ 5 لاکھ روپے ہاسپٹل کی تعمیر کے فنڈ میں منتقل کر دیے ہیں اور وزیر ہاسپٹل ٹرسٹ کے نام سے یہ اکاؤنٹ انکل رضوی آپریٹ کریں گے مشترکہ طور پر منظر کے ساتھ۔ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے۔ میرا موڈ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات اس نے یہ کی تھی کہ کیا خسرو جمشید کو چھوڑ دیا جائے؟ ابھی سے چھوڑ دیا جائے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ملتان سے جیکیاں جونی نے فون کیا تھا کہ اس کو قید خانے میں رکھنے کی ذمہ داری بہت سخت ہے، کیونکہ اسی گھر میں جمشید کی پھوپھی رہتی ہے۔ بے شک ان دونوں کے درمیان رشتہ منقطع ہو چکا ہے، لیکن قانونی کارروائی سے جذبات کا کیا تعلق؟ خصوصاً پھوپھی بھتیجے کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ جمشید نے تو پھوپھی کی صورت دیکھنا بھی کبھی گوارا نہیں کیا، مگر بیرونیسا اسے بھتیجا ہی سمجھتی ہے اور یہ بھی جانتی کہ اس بھتیجے نے اس کی بیٹی کو بڑے ناز و نعمت کے ساتھ پال پوس کے جوان کیا ہے، جس کا باپ بننے کو کوئی تیار نہ تھا۔ یہ خسرو جمشید کا بہت بڑا احسان ہے اس پر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ چلے اور موقع ملے تو وہ اپنے محسن بھتیجے کو بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرے۔ تم نے پھر کیا کہا؟ میں کیا کہتا؟ منظر نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ پہلے یہاں کے سب معاملات نمٹ جانے دو، یہ نہ ہو کہ وہ باہر نکلتے ہی منحرف ہو جائے اور ہم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس کا باہر آنا کسی خطرے کا موجب نہیں رہے گا تو ہم اسے نکال دیں گے اس ملک سے باہر۔ اگر اسے اپنے ذاتی جیل خانے میں رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے۔ یہ بالکل صحیح جواب دیا منظر نے۔ میں نے کہا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، یعنی جب تک قانونی مسائل ختم نہیں ہوتے اور ہم کلیئرنس نہیں دیتے وہ جمشید کو بطور امانت رکھیں گے۔
خواہ کہیں بھی رکھیں۔ اکرام نے کہا چلو یہ فکر تو نہیں رہی، میں نے کہا۔ اس کے بعد عبدالودود منظر نے ایک عورت کی بات کی جو اپنا نام رضیہ سلطانہ بتاتی ہے اور آپ سب لوگوں سے ملنے کے لیے کراچی پہنچ چکی ہے۔ ظاہر ہے میں نے کہا کہ وہ سکندر بخت کے ساتھ تھی اور تم جانو یا نہ جانو وہ تمہارے بارے میں مکمل معلومات رکھتی ہے، تم سب کو جانتی ہے اسی طرح جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ وہ 2 دن منظر کے گھر میں رہی تھی اور انکل رضوی سے بھی ملی تھی۔ ظاہر ہے شیلا سے بھی ملی ہوگی، محسن بولا۔ ہاں، اور خود انکل رضوی نے اس سے تفصیلی انٹرویو لیا جسے پولیس کی زبان میں تفتیش کہتے ہیں، اکرام بولا۔ مگر وہ اب پولیس میں نہیں ہے نا، وہ بھی مطمئن تھے۔ انہوں نے منظر سے کہا کہ پتہ معلوم ہے تو اسے بتا دو۔ منظر نے کہا کہ پتہ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر کسی کا فون آیا تو اسے بتا دوں گا۔ رضیہ سلطانہ یعنی مونی اسی دن کراچی روانہ ہو گئی اور اس نے صدر کے ایک ہوٹل کا نام لیا کہ اس کے بارے میں وہاں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور تم چل پڑے ہوٹل کی جانب؟ میں نے کہا ظاہر ہے، تجسس تو ہمیں بھی تھا کہ یہ تو نے کون سی نئی رضیہ سلطانہ دریافت کر لی جس کی ہمیں بھی خبر نہیں، مگر میں کچھ سمجھ رہا تھا۔ مجھے شک تھا کہ یہ مونی نہ ہو، حالانکہ اس کے بارے میں واقعات شہادت سے تو ثابت ہوتا تھا کہ وہ جل کے مر چکی ہے، مگر اس کا ثبوت نہیں ملا تھا اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی کہ وہ جان بچا کے پہلے ہی نکل گئی ہو یا قدرت نے اسے بچا لیا ہو۔ اسے معجزہ تو نہیں مگر اتفاق کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں ہوٹل پہنچا تو کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے رضیہ سلطانہ کے نام پر مجھے غور سے دیکھا اور کہا کہ میں انتظار کروں۔ میں وہیں ان کے ڈائننگ ہال میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں چائے آ گئی، پھر وہ خود لوٹ آیا اور اس نے مجھ سے مخصوص سوالات کیے، مثلاً یہ کہ کیا میں جانتا ہوں کہ رضیہ سلطانہ کہاں سے آئی ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ میں نے دونوں سوالوں کے درست جوابات دیے تو وہ مجھے اوپر ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں مونی موجود تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے مونی ہونے کا یقین مجھے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی آ چکا تھا۔ جب مینیجر چلا گیا، وہ شخص مینیجر تھا، تو میں نے رضیہ سلطانہ سے بات کی۔ اس کے جوابات سے میرے شکوک دور ہو گئے اور میں اسے یہاں لے آیا۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ میں اسے بندرگاہ لے گیا جہاں مجھے راجہ سے ملنا تھا۔ پھر ہم سب یہاں آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ یہ مونی واقعی رضیہ سلطانہ بن گئی ہے یا اس نے کوئی چال چلی ہے۔ اول تو تم سے کوئی ضمانت مانگ نہیں رہا ہے اور نہ اسے تمہاری ذمہ داری سمجھتا ہے۔ یہاں ہر ذمہ داری مشترکہ ہے، غالب نے کہا۔ ہم سب مل کے کوئی فیصلہ کریں گے۔ پھر یہ کہ اس نے پہلے تیرے ساتھ کون سی چال چلی ہے؟ محسن بولا۔ اب تک کتنی بار وہ خود کو مخلص ثابت کر چکی ہے۔ اسے ان گنت مواقع ملے تھے جب وہ تیرا بیڑا غرق کر سکتی تھی، مگر اس نے تیرے ساتھ ڈوب جانا منظور کیا۔ میں کسی کے ساتھ ڈوبنے کے لیے تیار نہیں، میں نے کہا، سوائے رابعہ کے۔ ہم اس آگ کے دریا کی بات نہیں کر رہے جس میں آپ کو ڈوب کے جانا ہے، غالب نے کہا۔ اپنے مشن کی بات کر رہے ہیں، تم اسے ساتھ رکھنے کے حق میں ہو۔ میں نے ان سب کی طرف باری باری دیکھا، سوائے راجہ کے سب کے چہروں پر اقرار کی تحریر تھی۔ راجہ نے کہا میں رائے شماری میں حصہ نہیں لے رہا کیونکہ ابھی میں نے ممبرشپ کے لیے کوالیفائی نہیں کیا۔ اس میں کتنا رسک ہے؟ میں نے کہنا شروع کیا۔ رسک تو اول تا آخر ہے، ہر قدم پر، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے وجود سے منسوب ہے، غالب نے کہا۔ مگر رضیہ سلطانہ کے نام سے مجھے امید منسوب نظر آتی ہے۔ کیسی امید؟ وہ ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے، وہ بتا سکتی ہے جو ہم نہیں جانتے، وہ دوسروں کو بھی بہت کچھ بتا سکتی ہے جو وہ نہیں جانتے، میں نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کس کماش کی عورت ہے؟ اس کے سوا کوئی عورت اکیلی اس ہوٹل کے کمرے میں نہیں ٹھہر سکتی تھی، مگر اس سے تو مینیجر نے کچھ بھی چارج نہیں کیا ہوگا۔ ہم اس کے ذاتی کردار پر بحث نہیں کر رہے ہیں، ذاتی کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں کسی کا عکس دیکھتے ہوئے ہم آئندہ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تم یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو ان 2 دنوں میں جب وہ ہوٹل میں تھی اس نے کسی سے رابطہ قائم نہیں کیا یا کسی نے اس سے رابطہ قائم نہیں کیا؟ ان سب کو سانپ سونگ گیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہوٹل سے بندرگاہ تک اور یہاں تک کوئی تمہارے پیچھے نہیں آیا؟ خیر اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں، اکرام شیخ نے کہا۔ کوئی آتا اور مجھے پتہ نہ چلتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری آنکھیں پیچھے بھی ہیں، یہی تو مشکل ہے، میں نے کہا۔ یاد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی ہی مروا دیتی ہے۔ تم بے وقوف نہیں ہو تو کیا شکاری بے وقوف ہے؟ وہ بھی تو چال چلنے سے پہلے سوچتے ہوں گے۔ تم کہتے ہو تمہاری آنکھیں پیچھے بھی ہیں، ہر اچھے پولیس مین کی ہوتی ہیں، وہ بولا، اور یہ بات ہر اچھا مجرم جانتا ہے، میں نے کہا۔ چنانچہ وہ پیچھا کرتے وقت یہ بات نہیں بولتا، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کس کا اعتماد برحق تھا۔ یہ بتاؤ تم اسے لانچ پر تو نہیں لے گئے تھے؟ اکرام شیخ کی صورت پر 12 بج گئے۔ میں نے کہا نا کہ مجھے راجہ سے ملنا تھا۔ یہ تم سے غلطی نہیں بے وقوفی ہو گئی دوست، غالب نے فکر مند ہو کے کہا۔ تم اسے باہر چھوڑ کے بھی جا سکتے تھے۔
ہاں وہ کچھ دیر تمہارا انتظار کر لیتی، محسن بولا۔ میں نے اس دروازے کی طرف دیکھا جسے نادو نے عمدن بند کر دیا تھا۔ دیکھو دوستو، یہ ہماری سلامتی کا نہیں، ہماری ناکامی یا کامیابی کا مسئلہ ہے۔ ایسے ہم شک یا رزق کی نظر نہیں کر سکتے۔ اب مونی یا رضیہ سلطانہ آ ہی گئی ہے تو اسے ہم اپنی بیوقوفی، غلطی یا بدقسمتی کہہ کے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں مشترکہ طور پر اس معاملے میں ایک رائے ہو کے کوئی لائے عمل طے کرنا ہوگا، اور پھر جو سب کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے بھی منظور ہوگا۔ فی الحال میری ایک بات سب کو ماننی ہوگی۔ ایک بار پھر ان سب کے چہرے سوالیہ نشان بن گئے۔ رضیہ سلطانہ یہیں رہے گی، میں نے کہا۔ ہم اسے کسی اہم فیصلے میں شامل نہیں کریں گے اور اس پر نظر رکھیں گے۔ اگر کوئی کسی بھی وقت اس کی طرف سے مشکوک ہوتا ہے یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اسے شوٹ کر دے۔ اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ظاہر ہے ہر شخص کا ذہن کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے منطقی اسباب رکھتا ہے۔ کوئی اسے بلا وجہ قتل نہیں کرے گا، صرف شک کی بنیاد پر بھی نہیں کرے گا، بلکہ ایسا اسی صورت میں کرے گا جب یہ ناگزیر ہوگا۔ مجھے بلکہ شاید کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ موسی نے کچھ دیر بعد دوسروں کی طرف دیکھ کر کہا، مگر ایک بات رہ گئی، رضیہ اگر ساتھ نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ میرا مطلب ہے یہاں رہے گی تو کہاں رہے گی اور کس کے ساتھ رہے گی؟ ویسے تو یہ سوچنا ہمارا درد سر نہیں، مگر ہم اسے تنہا چھوڑنے کا رسک بھی نہیں مول لے سکتے۔ میں نے کہا، وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ رہے گی، بالفاظ دیگر ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ رہے گا، اس کی نگرانی کے لیے، اس کا جیلر بن کے۔ اکرام شیخ نے کہا، تم نے اچھا کیا جو صاف بات کہہ دی۔ سوال یہ ہے کہ وہ جیلر کون ہوگا اور جیل کہاں ہوگی؟ اکرام شیخ نے کہا، اور قیدی کے ساتھ جیلر کتنے دن اندر رہے گا؟ جیل تو اب یہی ہے، میں نے کہا۔ رہا سوال کہ جیلر کون ہوگا، تو شاید ہم میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کا فیصلہ قرآن دادی کے سوا کسی دوسرے طریقے سے ممکن نہیں۔ پورا جس کے نام نکلے گا وہ یا تو ہم سے الگ ہو جائے گا یا اس مشن سے الگ ہو جائے گا یا اپنی ڈیوٹی بلا چوں و چراں قبول کر لے گا۔ کسی نے میری بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس میں وہ بھی اختلاف یا اتفاق کی گنجائش نکالنے سے قاصر تھے، اور میں بھی جذبات کی بنیاد پر کسی کے لیے رعایت کی گنجائش نکالنے سے قاصر تھا۔ شاید کچھ سوچ کے وہ کچھ کہتے، لیکن نادو نے اس کی مہلت نہ دی۔ حضرات اور حضرات، اس نے در سے دروازہ کھول کے اعلان کیا، ڈنر کے لیے پاؤں سمیٹ لیجئے۔ کیا سلیقے کا اعلان ہے، غالب نے افسوس سے سر ہلا کے کہا۔ شرفاء سے کہا جاتا ہے کہ تناول فرمانے کے لیے ہاتھ دھو لیجئے۔ آپ لوگ شرفاء ہوتے تو ایسا ہی کہا جاتا۔ نادو بولی، چل سیدھا ہو جا، کیوں کھانے سے پہلے ورزش کھانا چاہتا ہے؟ موسی نے اپنے پیر سمیٹ لیے۔ ہم سب دیوار سے ٹیک لگا کے پیر پھیلائے بیٹھے تھے، چنانچہ نادو کا اعلان غلط نہیں تھا۔ کھانا ایک ناخوشگوار خاموش فضا کی رسمی کارروائی ثابت ہوا، جس میں ہر شخص نے دوسرے کا دل رکھنے کے لیے زبردستی کچھ کھایا۔ مذاق پھیکے اور بے محل رہے اور مسکرانے کی کوشش بھی مصنوعی لگی۔ اجنبیت کے احساس نے ہمارے درمیان اعصابی کشیدگی پیدا کر دی تھی، چنانچہ سب نے خاموشی ہی میں عافیت جانی۔ مونی جو بقول اس کے رضیہ سلطانہ بن چکی تھی، اب نارمل تھی۔ یہ نادو کی دلجوئی کا کمال تھا یا اس کے اعصاب ہی ہر صدمے کا اثر عارضی طور پر قبول کرتے تھے؟ نادو نے ذہانت سے کام لیا اور مونی کے ساتھ سونے کے لیے چلی گئی۔ اس طرح ہمیں وہ باتیں کرنے کا موقع ملا جو ہم اب تک نہیں کر سکے تھے۔ لانچ کے معاملات طے ہو گئے نا؟ موسی نے کہا۔ اکرام شیخ نے اقرار میں سر ہلایا۔ اور وہ کام جو تمہارے سپرد کیا گیا تھا؟ راجہ بڑی نماک سے کان میں ماچس کی تیلی گھما رہا تھا۔ فقیر نے تو اپنا کام کر لیا، سارا مال لانچ پر پہنچا دیا۔ انشاءاللہ تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی سوائے چراغ اعلیٰ دین کے، وہ نہیں ملا۔ اس نے ایک دردناک سرد آہ بھری۔ مل جاتا تو کیا کرتے؟ غالب نے پوچھا۔ میں اسے اٹھوا لیتا، اپنی پری کو، وہ بولا۔ ظاہر ہے پری کو جنی اٹھا کے لا سکتا ہے، اس قبیلے میں سب جن بھوت ہیں یا پریاں ہیں، غالب نے کہا، جس کا نام خواہ مخواہ MRS پڑ گیا ہے۔ MRS؟ راجہ نے تیلی کے سرے کو غور سے دیکھا۔ مائٹ از رائٹ سوسائٹی، محسن نے وضاحت کی۔ اس کے بانی ارکان میں یہ خاکسار، محسن، رابعہ اور سکندر شامل تھے، اور اتفاق سے ان کے نام کی ابتدائی حروف بھی یہی بنتے ہیں، MRS۔ MRS؟ راجہ نے دہرایا۔ اس کا نام تو LBS بھی ہو سکتا تھا، لاٹھی اینڈ بینس سوسائٹی۔ یہ بہت فری ہو گیا ہے، محسن نے مجھے مخاطب کیا۔ رابعہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ یار یہ تم نے جس پری کو شیشے میں اتارا ہے، غالب نے کہا، یعنی وہ یہودی کی بیٹی، کیا وہ بھی بلینک چیک مانگتی ہے؟ اس کے لیے تو میں بلینک چیک ہوں، راجہ بولا، مگر وہ اپنے ظالم باپ کی قید میں ہے، پھر میں نہیں مانتا اسے عشق۔ غالب نے سر ہلایا۔ ایسے ون وے ٹریفک والے عشق سے تو ہم بار بار گزرے، ایک بار الیزابتھ ٹیلر سے ہوا، پھر صوفیہ لہرین اور بردی باردس سے بیک وقت عشق کی، تو اصل تعریف وہی ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔
آگ دو برابر ہے، خاک برابر ہے، برابر ہوتی تو سب کچھ بلا ڈالتی، اور اس کو نہ مکفل دروازے روک سکتے، نہ پتھر کی دیواریں اور نہ آہنی زنجیریں۔ چلو چلو، وہ لڑکی ہے، ٹارزن کا زنانہ ایڈیشن نہیں ہے، راجا نے برا مان کے کہا۔ اچھا تو تم جین بن کے اسے نکال لاؤ۔ دراصل یہ جو چراغ اعلیٰ دین کہلاتا ہے نا، یہ آدمی کا یقین ہے، جو دل میں جوت جگاتا ہے تو آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے جو شاید جن بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ڈیوک آف ونڈسر کی طرح تاج برطانیہ کو ٹھکرا سکتا ہے، ایک فاتح کی طرح ماؤنٹ ایوریسٹ پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور نیل آرم سٹرونگ کی طرح چاند پر قدم رکھ سکتا ہے۔ تم ایک لڑکی کو نکال کے نہیں لا سکتے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب تو میں وہی کروں گا جو اس کے باپ سے وعدہ کیا ہے، وہ بولا اور لمبا لیٹ گیا۔ شب بخیر میاں ڈبل ایس آئی، میں نے کہا کیا خیال ہے، چلیں؟ کہاں چلیں؟ اس وقت آدھی رات کو؟ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ باہراں ہیں، غالب نے کہا۔ شب بخیر، وہ فوراً آنکھیں بند کر کے لمبا ہو گیا۔ اس وقت تو میں فرشتہ اجل کے ساتھ بھی نہ جاؤں۔ چلو ہم چلتے ہیں، میں نے اکرام شیخ سے کہا۔ میں اس لانچ کو اور دیگر انتظامات کو ایک نظر دیکھ لوں، یہ کام صبح بھی ہو سکتا ہے، اکرام شیخ نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ صبح اگر انہوں نے لوڈنگ شروع کر دی، میں نے کہا۔ چل یار، موسی نے اسے اٹھایا، نیند ویسے بھی نہیں آتی اب تو، ہم دونوں ہی الو ہو گئے ہیں، میں نے کہا۔ سچ کہا آپ نے، مگر میں تو الو کا پٹھا نہیں ہوں، مجھے کیوں ساتھ گھسیٹتے ہو؟ اکرام شیخ بولا۔ تم ہمارے شوفر ہو۔ موسی نے اسے باہر کھینچ دیا اور غالب کے ایک لات رسید کی۔ فکر مت کرو مردے، اٹھو اور اندر سے دروازہ بند کر لیں، تم جاؤ اس مردہ خانے سے، ہم کر لیں گے اپنا کریا کرم، غالب نے بنا کے کہا۔ بندرگاہ کے علاقے میں رات کی رونق بھی دن سے کم نہ تھی۔ ہم اکرام شیخ کے پیچھے چلتے گئے، وہی جانتا تھا کہ اس سمندر کی سطح پر تیرنے والی ہزاروں کشتیوں، لانچوں، موٹر بوٹس اور بحری جہازوں کے درمیان وہ لانچ کہاں ہے جسے ہم اپنی ملکیت سمجھ سکتے ہیں؟ وہ ادھر ایس ایس کرانتی تھرڈ ہے، اکرام شیخ نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ کدھر؟ ادھر تو مجھے 100 جہاز نظر آ رہے ہیں، میں نے کہا۔ یار، نو مولود کا نام کیا ہے؟ میری مراد اس لانچ سے ہے، ماں ہیلن، اکرام شیخ بولا۔ اس کا مائی سے کوئی تعلق نہیں، نہ چند مائی سے، نہ مائی بے آپ سے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ محسن بولا۔ مطلب کیا، بس رجسٹرڈ ہے اس نام سے، اکرام شیخ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے روشنی کی کرن، میں نے کہا۔ تم لوگ عربی فارسی میں میری طرح عالم فاضل ہوتے تو سمجھ لیتے، پھر تو یہ بہت حوصلہ افزا، بہت نیک نام ہے، محسن بولا۔ ہم اب نسبتاً کم آباد اور تاریخ حصے میں تھے، اور اکرام شیخ 10 بار کہہ چکا تھا کہ بس اب 10 قدم کی بات ہے۔ پھر اس وقت جب میں تنگ آ کے 10 قدم اور 10 میل کا فرق پوچھنے ہی والا تھا، اکرام شیخ نے ایک لانچ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ ہے ہماری روشنی کی کرن، ماہین۔ ہم چند سیکنڈ خاموش کھڑے اس لانچ کو دیکھتے رہے جو تاریک سمندر کے متلاطم سینے پر ساکت نظر آتی تھی، کیونکہ اب بھی اس کے اور ہمارے درمیان کئی 100 فٹ کا فاصلہ حائل تھا۔ ایک چھوٹی سی کشتی نے، جس کو ایک مرد اور ایک عورت چپو سے چلا رہے تھے، ہمیں لانچ تک پہنچایا۔ وہ دونوں محنتی بوڑھا اور بڑھیا آدھی رات کے وقت 10 روپے کی کمائی پر بہت خوش واپس لوٹ گئے۔ باری باری ہم سب لانچ پر چڑھے اور اکرام شیخ نے ہماری رہنمائی کی۔ یہ پرانی لانچ تھی اور اس کے عرصے پر مائی گیری کے جال ہی نہیں اور بھی بہت کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ اس ماحول میں مچھلیوں کی بو سب پر حاوی تھی اور سمندر کی شناخت کا ایک حصہ تھی۔ میں احتیاط سے قدم اٹھاتا نیچے اترا جہاں اکرام شیخ کے کہنے کے مطابق 2 کیبن تھے۔ اس وقت دونوں میں اندھیرا تھا۔ ابھی میں نے روشنی کے لیے جیب سے لائٹر نکالا بھی نہ تھا کہ ہر طرف سے تیز روشنی کے داروں نے جلغار کی۔ میری آنکھیں چندیا گئیں، لیکن اندھا ہونے سے پہلے میں نے پولیس کی وردی دیکھ لی تھی۔ پھر کسی نے بنگالی زبان میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ معلوم نہیں وہ کیا بات تھی جس نے مجھے شک میں مبتلا کیا کہ یہ سارا کھیل غلط ہے، دھوکہ ہے اور جال سازی ہے۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اور میری لانچ پر کیا کر رہے ہو؟ مجھ پر 3 جانب سے روشنی کی جلغار ہو رہی تھی۔ ایک لائٹ وسط میں تھی اور 2 میرے دائیں بائیں۔ میرے سوال کا جواب دینے کے لیے بیچ والی سرچ لائٹ کے پیچھے چھپا ہوا شخص آگے آ گیا اور اسے دیکھتے ہی میرے شبہات کی تصدیق ہو گئی۔ وہ شاید 5 فٹ قد کا سوکھا سا آدمی تھا جس کو طاقتور بنانے والا ایک ریوالور تھا۔ یہ ریوالور اس نے یوں میرے دل کا نشانہ لیتے ہوئے اٹھا رکھا تھا جیسے وہ گولی چلانے ہی والا ہے۔ اس ریوالور کے بغیر وہ کچھ نہ تھا۔ ہم تینوں میں سے کوئی بھی اسے اٹھا کے سمندر میں پھینک سکتا تھا۔ اس کے کندھے کے نشانات اسے ایس پی ظاہر کرتے تھے، لیکن میں نے افسر تو کیا مغربی پاکستان کی پولیس میں اتنے لائٹ ویٹ اور پورٹیبل قسم کے کانسٹیبل تک نہیں دیکھے تھے۔ پھر وہ بات بھی واضح ہو گئی جو میرے ذہن میں اولین شک کا سبب بنی تھی۔ جو وردی ان سب نے پہن رکھی تھی وہ پولیس کو موسم سرما میں دی جاتی تھی، جبکہ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ ان کے بہروپ میں یہ بنیادی خامی ان کی کوتا بینی کا ثبوت تھی۔
جو اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں وہ ایسی غلطی نہیں کرتے۔ اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لو مسٹر، اس نے بنگالی لہجے میں اردو کا آملیٹ بناتے ہوئے کہا۔ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، محسن نے کہا۔ ہم دیکھے گا، ہاتھ اٹھاؤ شالا، بنگالی نے ڈانٹ کر کہا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے غرا کر کہا۔ دے گا، تم کو بھی جواب دے گا، بنگالی نے کہا۔ ایسا جواب دے گا کہ تم سوال بھول جائے گا، ابھی ہاتھ اوپر کرو۔ اگر میں نہ کروں تو، میں نے کہا۔ بنگالی کی شکل بجو سے ملتی تھی اور اس کی آنکھیں سانپ کی آنکھوں سے مشابہ تھی۔ مجھے گورتے ہوئے اس نے اپنی ایک جیب میں ہاتھ ڈالا اور سائلنسر نکال دیا۔ ہم تم کو گولی مار دے گا، وہ سائلنسر کو ریوالور کے اوپر فٹ کرتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے بے خوفی سے اس کا تمسخر اڑانے کے انداز میں کہا۔ تم میری لاش کو سمندر میں پھینک دو گے، میرے باقی 2 ساتھیوں کو بھی مار ڈالو گے، لیکن پھر تم خود یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ تمہارا لاش لے کر، وہ بولا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے ساتھی تم کو اتنی آسانی سے جانے دیں گے؟ میں نے کہا۔ جو باہر موجود ہے، وہ فلمی ویلن کی طرح ہنسا، مگر اس کا فطری انداز ہی ایک کامیڈین کا تھا۔ باہر شالا تمہارا باپ ہے، وہ بولا۔ گوشت دادا، پیچھے سے کسی نے کہا۔ اس کا تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ ہاں دادا، باہر یہ 3 تھے، تو اندر 2 کیسے رہ گئے؟ یہ سوال کسی اور نے اٹھایا۔ اس سوال پر میں چونک پڑتا تو بنی ہوئی بات بگڑ جاتی، چنانچہ میں نے یہ ظاہر کیا جیسے میں سب جانتا ہوں۔ در حقیقت یہ تو میرے لیے بھی ایک انکشاف تھا کہ ہم 2 ہیں۔ موسی نے تو بات کی تھی اور اپنی موجودگی ثابت کر دی تھی، چنانچہ یہ صاف ظاہر تھا کہ اکرام شیخ غائب ہے۔ اکرام شیخ کی ذہانت اور مستعدی ہمارے کام آئی تھی۔ شاید اندر قدم رکھتے ہی جب اس نے مجھے کسی نادیدہ دشمن کے روبرو پایا تو لمحے کے 100ویں یا 1000ویں حصے میں اس کے ذہن نے خطرے کو بانپ لیا، اور ایک خودکار جسمانی رد عمل کی برق رفتار کارکردگی کا مظاہرہ اس نے یوں کیا کہ اگلا قدم جو آگے اٹھ چکا تھا اسے پیچھے ہٹا لیا۔ دشمن سامنے تھا اور راستہ آگے سے بند تھا۔ اس سے پہلے کہ واپسی بھی ممکن نہ رہتی، وہ پلٹ گیا اور اندھیرے میں کسی سائے کی طرح تحلیل ہو گیا۔ گوشت دادا ایک دم نروس ہو گیا اور اپنے ساتھیوں پر برس پڑا۔ وہ بنگالی میں لڑ رہے تھے اور میں صرف اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اس کوتاہی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اکرام شیخ کے باحفاظت فرار ہو جانے کا اثر میرے مورال پر بہت اچھا پڑا تھا۔ میرا خوف زائل ہو گیا تھا اور اب مجھے موقع کا انتظار تھا جب میں ان تینوں کو باری باری واصل جہنم کر سکوں۔ گوشت دادا نے چلا کے کسی کو آواز دی۔ اندر سے کسی نے بنگالی میں کچھ کہا۔ چند منٹ بعد میں نے گرڑ گرڑ کی آواز سنی۔ کوئی لانچ کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا۔ تم لانچ کو چوری کر کے لے جا رہے ہو اور ہمیں بھی اغوا کر رہے ہو؟ موسی نے کہا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تم صورت سے تو بہت بڑے بدماش لگتے ہو۔ بڑے بدماش ایسے چھوٹے کام نہیں کرتے۔ ہاں، یہ جو اتنے بڑے بڑے جہاز کھڑے ہیں ہر قسم کے مال سے بھرے ہوئے، میں نے کہا ان میں سے کوئی لے جاتے، کسی صنعت کار کو یا اس کی فیملی کے کسی فرد کو اٹھاتے تو تمہیں منہ مانگی قیمت ملتی۔ موسی نے بولا۔ نیلو یا رانی کو لے جاتے اور عیش کرتے۔ بکواس مت کرو، ہم سچ کہہ رہے ہیں، موسی نے بولا۔ ہمارے لیے تو 100 روپے مانگ کر بھی پچھتاؤ گے۔ ہمارے دوست بھی وہ ہیں جن کے پاس صرف خلوص ہے، پیسہ نہیں ہے۔ 5.5 روپے بھی نہیں دیں گے ہم دونوں کے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم میرے ماموں کو اٹھا لیتے، میں ان کے بدلے تمہیں 100 سوا 100 دے سکتا تھا۔ میں نے کہا۔ ہماری خوش فہمی اور خوش گفتاری اس وقت ختم ہوئی جب لانچ کا انجن سٹارٹ ہوتے ہی کسی نے پیچھے سے مجھے دھکا دیا۔ دھکا محسن کو بھی دیا گیا تھا۔ ہم دونوں سامنے دیکھ رہے تھے اور پیچھے سے کسی خطرے کا خیال تک ہمارے ذہن میں نہ تھا۔ نتیجہ یہ کہ ہم دونوں منہ کے بل گرے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پر ایک جال گرا۔ یہ ماہی گیری کا جال تھا جو راجہ ہی لایا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم مچھلیاں پکڑتے ہم خود اس میں پکڑے گئے تھے۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اس صورتحال کی بہترین تفسیر یہی تھی۔ لانچ چل پڑی تھی۔ اس کے الکورے متلاطم سمندر کے سفر کا پتہ دیتے تھے۔ اس سفر کے لیے ہم نے بڑی محنت اور منصوبہ بندی کی تھی، مگر وقت سفر آیا تو یوں کہ ہم بالکل تیار نہ تھے، اور اب تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ نشان راہ کیا ہے اور منزل کیا ہے۔ جال کی ڈوری کھینچنے والے یہ کام یقیناً اچھی طرح کر سکتے تھے۔ میں اور محسن یک جان 2 غالب ہو گئے۔ ایک گٹھری سی بن گئی۔ اپنے طور پر ہم دونوں ہی نے ہاتھ پیر مار کر اس تنگ تر ہونے والی لچکدار پنجرے سے رہائی کی بے سود کوشش کی۔ ان نائلون کی ڈوریوں سے بنے ہوئے جال کے کسی پھندے کو توڑنا یا کاٹنا ممکن ہی نہ تھا۔ وہ روشنیاں گل ہو گئیں اور جال سے منسلک مضبوط رسی کو کسی نے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں لانچ کے فرش پر اچھلتے رگڑ کی خراشوں اور چوٹوں کے درد کو برداشت کرتے رہے اور 10-15 فٹ دور تک رگڑ کھاتے رہے۔ پھر ایک دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ ہم گپ اندھیرے اور خاموشی کے حصار میں پڑے رہ گئے۔ باری سطح آب پر ایسی بہت سی لانچیں اور کشتیاں رواں تھیں، اور سمندر کے ساحل کی دنیا میں بھی وہی ہنگامہ کاروبار تھا۔ جائز اور ناجائز دھندے جاری تھے۔
اور دنیا مال کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ مال دو، مال لو، مال لاؤ اور لے جاؤ۔ ادھر کا مال ادھر کرنے میں چور سے کوتوال تک سب مستعد اور سرگرداں تھے، اور یہ کوئی بھی نہیں جاننا چاہتا تھا کہ اس شب کے پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اور کیوں ہو رہا ہے۔ امید کا دامن صرف اکرام شیخ سے بندھا ہوا تھا۔